رسول اللہ نے فرمایا علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا اور جہل سے جہل ظاہر ہو جائے گا اور اعلانیہ شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا اور جہل سے جہل ظاہر ہو جائے گا، زنا بکثرت ہو جائے گا اور عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک مرد رہ جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا میں سو رہا تھا، اسی حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، میں نے خوب اچھی طرح پی لیا حتیٰ کہ میں نے دیکھا تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے، پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن الخطاب کو دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ نے فرمایا علم۔ حجۃ الوداع میں رسول اللہ لوگوں کے مسائل دریافت کرنے کے لیے منع میں ٹھہر گئے تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں نے بے خبری میں ذبح کرنے سے پہلے سر منڈا لیا۔ آپ نے فرمایا آپ ذبح کر لے اور کچھ حرج نہیں۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا میں نے بے خبری میں رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ نے فرمایا اب رمی کر لے اور پہلے کر دینے سے کچھ حرج نہیں۔ ابن عمرو کہتے ہیں اس دن آپ سے جس چیز کا بھی سوال کیا گیا جو کسی نے آگے اور پیچھے کر لی تھی تو آپ نے یہی فرمایا کہ اب کر لے اور کچھ حرج نہیں۔ اللہ کے نبی سے آپ کے آخری حج میں کسی نے پوچھا کہ میں نے رمی کرنے سے پہلے یعنی کنکر پھینکنے سے پہلے ذبح کر لیا، آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا کچھ حرج نہیں۔ کسی نے کہا میں نے ذبح کرنے سے پہلے حلق کر لیا، آپ نے سر سے اشارہ فرما دیا کہ کچھ حرج نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ حرج سے کیا مراد ہے؟ آپ نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر فرمایا اس طرح گویا آپ نے اس سے قتل مراد لیا۔ عقبہ نے ابو احاب بن عزیز کی لڑکی سے نکاح کیا تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی میں نے عقبہ کو اور جس سے اس نے نکاح کیا ہوا ہے اس کو دودھ پلایا ہے، نہ تو نے کبھی مجھے بتایا۔ یہ سن کر عقبہ نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ تو نے کبھی مجھے بتایا۔ تب عقبہ سوار ہو کر رسول اللہ کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کس طرح تم اس لڑکی سے رشتہ رکھو گے، حالانکہ اس کے متعلق یہ کہا گیا۔ تب عقبہ بن حارث نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور اس نے دوسرا خاوند کر لیا۔